پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کے ناجائز استعمال اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کی وجہ سے یورپی پارلیمان نے ایک قرارداد کے ذریعے پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے میں شامل جی ایس پی پلس کی خصوصی حیثیت پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا فیصلہ تو ریویو کمیٹی نے کرنا ہے، لیکن اس قرارداد کے یورپی یونین اور پاکستان کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جرمنی کی گرین پارٹی کے رکنی یورپی پارلیمان رائن ہارڈ بیوٹیکوفر کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یورپی پارلیمان میں یہ قرارداد منظور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ Well, the immediate initiative was connected. یہ اقدام فوری طور پر ایک مسیحی جوڑے کے معاملے سے منسلک تھا جو ایک پاکستانی جیل میں قید ہے۔ وہ اس وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں کہ ان پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کیس ایسے بہت سارے واقعات میں سے ایک ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ صرف مسیحی جوڑے کے ساتھ ہو رہا ہو، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس قانون جس کو ہم قرون وسطیٰ کا ایک قانون سمجھتے ہیں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے خیال میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان کے سامنے یورپی پارلیمنٹ کی توقعات کو واضح طور پر بیان کیا جائے۔ یورپی پارلیمان اس قرارداد سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ This is a clear political signal that the GSP plus status is not a one-way street. یہ ایک واضح سیاسی پیغام ہے کہ جی ایس پی پلس کی حیثیت یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ پارٹنر ملک انسانی حقوق، ٹرانسپیرنسی اور احتساب کے بین الاقوامی معیارات پر قائم رہیں گے۔ جی ایس پی پلس میکنزم ایک بہت اہم اقتصادی تعاون ہے۔ اس کے ذریعے یورپی یونین کا پارٹنر ملک یورپی یونین میں 66% تک اشیاء بغیر محصولات کے برآمد کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس بات پر اصرار کرنا مناسب ہے کہ معاہدے کی جو شرائط لاگو ہوتی ہیں ان پر عمل درآمد کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ اس اقدام سے EU پاکستان تعلقات پر کون سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ Well, this is obviously a difficult relationship. We have seen with some dismay. ظاہر ہے یہ مشکل تعلقات ہیں۔ ہم نے بہت مایوسی کے ساتھ پاکستان میں عوامی سطح پر فرانس مخالف مظاہرے دیکھے، اور یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ بلا جواز ہیں۔ فرانس مخالف ان سرگرمیوں کی کسی طرح بھی تائید نہیں کی جا سکتی۔ ہم شراکت و تعاون چاہتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ یک طرفہ طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فریق دوسرے کی بنیادی اقدار کو اہمیت دیے بغیر پارٹنرشپ کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ یہ اقدار اس پارٹنرشپ کی بنیاد ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کئی حلقے اس قرارداد کو اسلامو فوبیا کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا یورپی یونین کی قرارداد واقعی اسلامو فوبیا پر مبنی ہے؟ This resolution was voted in the parliament. یورپی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد لگ بھگ 700 ووٹوں سے منظور کی ہے۔ اس دوران اس کی مخالفت کرنے والے یا ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والوں کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ میرے خیال میں نہ تو اسلام آباد میں اور نہ ہی دنیا میں کہیں بھی اسے جواز بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے 99% ممبران اسلام مخالف ہیں۔ The European Parliament with 99% is Islamophobic. میرا مطلب ہے یورپ میں کچھ اسلاموفوبک آوازیں ضرور موجود ہیں۔ ہم ان کی بھی اسی طرح سختی سے مذمت کر رہے ہیں جیسا ہم سامیت دشمنی یا نسلی تعصب کی کسی بھی قسم کی کرتے ہیں۔ یورپی پارلیمان اس قرارداد کے ذریعے کیا اسلام آباد حکومت پر سیاسی دباؤ ڈال رہا ہے یا پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کے امکانات بھی موجود ہیں؟ Pakistan is indeed benefiting from the status and we want the country to continue benefiting from that. پاکستان اس سے مستفید ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم نے صرف نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے جس کا ایک آزاد اور منصفانہ طریقہ کار ہے۔ اس کا فیصلہ جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس کو ختم کرنے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے یا پھر اس معاہدے کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کا تمام تر انحصار پاکستان پر ہے۔ یہ ایک غیر جانبدار عمل ہے جس میں نہ تو کوئی منفی سوچ ہے اور نہ ہی مثبت۔ اس کے نتائج کا انحصار فریقین کے اقدامات پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ان تمام تر شرائط کو پورا کرے جو شروع سے ہی جی ایس پی پلس معاہدے کے ساتھ منسلک ہیں۔ Pakistan should contribute more to pursuing the goals
that have been connected from the very beginning with the GSP Plus program.